फी यूनिट हर सारिफ को देने पड़ेंगे 3 रुपए। जो बिजली की कंपनियां हैं वहाँ करप्शन कौन रोकेगा? वो गवर्नमेंट के इदारों का काम है। शहबाज शरीफ साहब ट्रेंड बन गए, तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सुबह अनाउंसमेंट आई है व्हाइट हाउस से, ओपन मीडिया कवरेज नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का प्लान आ गया है। हुकूमत के 18 बैंकों के साथ मामला तय पा गए। ये गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ा, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा, और सार्फिन पे इस पर क्या बोझ पड़ेगा, और कौमी ख़जाना में जो नुकसानात हो रहे थे, कौमी ख़जाने पे जो बोझ पड़ रहा था, उसको कैसे हल किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर नाज़रीन, मामला है शहबाज शरीफ साहब के दौरे अमेरिका के चर्चे हैं और वो उनकी मकबूलियत बढ़ गई है। वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बने हुए हैं, करोड़ों लोग उनकी मूवमेंट को देख रहे हैं। और सदर ट्रंप के साथ जो मुस्लिम लीडर्स के साथ मुलाकात की वीडियो वायरल हुई है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उंगलियों के साथ इशारे करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, बड़ा गुफ्तगू। हालांकि उसकी वॉइस अभी नहीं आई, और अगर वॉइस भी आ जाए तो पता चले कि क्या गुफ्तगू हुई है। फिर वाइट हाउस में उनकी मुलाकात होनी है, वो सारे मामला तय हो चुके हैं। वहाँ मीडिया को कवरेज की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, इसका भी मैं जायज़ा लूँगा। फिर मकबूजा कश्मीर में, लद्दाख में वाक़यात जो हो रहे हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। वहाँ कर्फ्यू नाफज हो गया है, कश्मीर के अवाम पे मज़ीद कितने मज़ालिम होने हैं, इसका जायज़ा भी लेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, गर्दिशी कर्ज़ा। ये मामला काफ़ी सालों से चला आ रहा है, 93-94 से चला आ रहा है, IPPs जब से हुई थी। और इस मामले को हल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जब अब PDM के बाद हुकूमत आई तो एक टास्क फोर्स बनाई। IPPs को मायदे रिवाइज भी किए गए, 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत भी कम की गई, और बड़ी अच्छी नेगोशिएशन हुई। इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा किरदार था। एक जनरल साहब वहाँ से आते थे, SIFC की तरफ से इनके साथ नेगोशिएशन करते थे। फिर मिनिस्ट्री से फिर माहिरीन भी थे, तो उसके नतीजे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें अब जो नया मामला है नाज़रीन, मैं वो बताता चलूँ। वो ये है कि उस टास्क फोर्स के नतीजे में 18 बैंकों, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक और PBA, इनके दरमियान मामला तय हुए हैं, मायदा तय हुआ है। और इस मायदे के तहत 660 अरब रुपए के पुराने कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, फिर नई फाइनेंसिंग भी हो जाएगी बिजली की पैदावार के लिए। तो इसमें नाज़रीन ये है कि ये मसला कहा जा रहा है मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। अब इसमें जो सरचार्ज और सूद दर सूद लगता था और सार्फिन को मुश्किलात होती थी, और ये आइंदा 6 सालों में गर्दिशी कर्जा 0 पर लाया जाएगा। और फ़ी यूनिट हर सारिफ को जिसके नाम पे बिजली का मीटर है वो देने पड़ेंगे 3 रुपये। ये 3 रुपये की बिजली समझ लें महंगी हो गई है। मैं सादा अल्फाज में इसको अगर बयान करूं, टेक्निकलिटीज़ में जाने के बगैर। इस पे आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीब से ख़िताब किया अमेरिका से, उनका वीडियो बयान चलाया गया। डॉक्टर तोकीर शाह साहब भी, जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो भी नज़र आ रहे थे। फिर जो अपना स्टेटमेंट इशू किया अवैस लगारी साहब ने भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी। तो ये बड़ा एक अच्छा काम हुआ है मेरी नज़र में, अगर देखा जाए, क्योंकि ये कर्ज़ा चढ़ते 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 किधर, IPPs मायदों में बहुत सी खामियां थीं, लेकिन इंटरनेशनल गारंटियां होने के बायस वो मुनाफा इतना कमाते रहे, इतना मुनाफा उन्होंने कमाया कि अनऑडिटेबल मुनाफा है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी बना रहा माजी में। अब इसको एक तरीके से हैंडल किया गया कि ताकि ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी ना जा सके और ये कर्ज़ा, गर्दिशी कर्ज़ा ख़त्म हो जाए।
لیکن حکومتی اداروں کو اپنا کام بھی کرنا پڑے گا. جو بجلی کی کمپنیاں ہیں وہاں کرپشن کون روکے گا؟ میں نے تو نہیں جا کے روکنی, کسی صارف نے نہیں جا کے روکنی, وہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے. وہاں کے جو ایکسینز ہیں, ایس ڈی اوز ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کے اثاثے بھی ذرا ایف آئی اور نیب سے چیک کرا لی جائیں تو پتہ چل جائے گا. کرپشن اور بجلی چوری لائن لاسز ملی بھگت سے ہی ہوتے ہیں نا. تو اس ساری چیز کو حل کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ناظرین دوسرا معاملہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا دورہ امریکہ اور یو این جاری ہے. کل بھی انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں, خطاب بھی کیا ہے کلائمیٹ چینج سے متعلق کانفرنس میں, جس میں دیگر ممالک کے لیڈر بھی موجود تھے. اور میں جو پہلو اس میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ٹرینڈ بن گئے ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت, اور ان کی جو گفتگو صدر ٹرمپ سے ایک مسلم رہنماؤں کی ملاقات کے دوران ہوئی, 36 سیکنڈ کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 1 منٹ کی ہے, چلیں جتنی بھی ہوئی, اس بحث میں نے پڑھے. جلنے والے شہباز شریف سے جلتے رہیں, ہم اس میں بحث میں بھی نہیں پڑھتے, جلنے والوں کا کام ہے جلنا. تو شہباز شریف صاحب ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اتنے متحرک وزیر اعظم طویل عرصے بعد پاکستان کو ملا ہے. ان کی مقبولیت اتنی بڑی ہے کہ جو وہ ویڈیو ہے, بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 کروڑ لوگوں نے وہ دیکھی ہیں, مختلف پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے دیکھ لیں. اور ان کے جو سٹائل ہے گفتگو کا, اور اعتماد کے ساتھ ٹرمپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, کوئی ہینکی پینکی نہیں, کوئی ورلڈ کپ جیتنے والی بات نہیں, کوئی اور بات نہیں. تو جو ملاقات ہونی ہے وائٹ ہاؤس میں وہ بھی بڑی ہے. کل بھی میں نے جیسے ذکر کیا, آج صبح اناؤنسمنٹ آئی ہے وائٹ ہاؤس سے ملاقات کا باقاعدہ, لیکن ایک اطلاع بھی ہے اس میں ساتھ کہ وہاں اوپن میڈیا کوریج نہیں ہوگی. وہ خود ایک اعلامیہ مشترکہ جاری کریں گے, یا جو بات کرنی ہوگی تو صدر ٹرمپ صاحب کریں گے اور شہباز شریف صاحب کر لیں گے. شہباز شریف صاحب نے رات کو پاکستانی میڈیا سے یو این جنرل اسمبلی کے کوریڈور میں کچھ بات چیت کی تھی. ہمارے دوست عامر حضرانہ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا صبح, کافی تفصیلات بتائی ہیں اس شہباز شریف صاحب کے دورے کے حوالے سے بھی, کافی انہوں نے سارا معاملہ دیکھا ہے. تو اس ملاقات پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں. پاک بھارت جنگ کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے, پہلی ملاقات ہے باضابطہ. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی اس میں شریک ہوں گے, اور فیلڈ مارشل کو بڑا پسند بھی کیا جاتا ہے. فیلڈ مارشل کی تعریف بھی دنیا میں کی جاتی ہے, پاکستانی وزیر اعظم بھی کرتے ہیں, پاکستانی عوام بھی کرتے ہیں. اور ان سے ڈرتے کون ہیں فیلڈ مارشل سے؟ 2 ملک ڈرتے ہیں, انڈیا ڈرتا ہے اور اسرائیل ڈرتا ہے. انڈیا کو تو وہ بتا چکے ہیں. اب سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی بھی بڑی دھوم ہے. تو شہباز شریف صاحب کو جو ہے, ہم نے بھی مشورہ دیا, سب نے بھی یہی کہا کہ وہاں جو کشمیر پہ ثالثی کی بات ہے اس پہ ٹرمپ صاحب کو لائیں, جب وہ ہر ملاقات میں, ہر گفتگو میں یہ حوالہ دیتے ہیں, میڈیا انٹرویو میں حوالہ دیتے ہیں, تقریر میں, کہ میں نے 7 جنگیں بند کرائیں, 6 جنگیں بند کرائیں, انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی, ٹریڈ سے لنک کر دیا. تو کشمیر کا بھی ذکر کر دیا کرے, انڈیا کے وہاں مظالم کا بھی ذکر کر دیا کریں ٹرمپ صاحب. کچھ نہیں ہوتا. وہ مودی ویسے ہی, وہ حارث رؤف کا سٹائل ہے نا, اس سے انڈین آج بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں آج کل. اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں ناظرین, کہ وہ انڈیا والوں نے شکایت کر دی جی ہمارے پلیئر کہ اس کے اشارے پہ, اس پہ شرم نہیں آئی جو انڈیا کے کپتان نے گفتگو کی تھی پہلگام واقعہ کا ذکر نام لے کے, اس پہ انڈیا کو شرم نہیں آئی. اس پہ آئی سی سی کو ایکشن آئی سی سی نے نہیں لیا. بہرحال کل جو بنگلہ دیش والے میچ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں اسٹیڈیم میں, وہ دیکھ کر بڑی دل خوش ہوا انڈینز کو. میچ بے شک بنگلہ دیش ہار گیا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ناظرین میں مختصراً آگے ذکر کرتا چلوں. یہ 5 اگست 2019 کی بات ہے جب نریندر مودی نے انڈیا کے آئین میں ایک امینڈمنٹ کی, آرٹیکل 370 کو انووک کر دیا, اس میں سے ریموو کر دیا, اور
کشمیر کی جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. لیکن ایک علاقہ ہے، بہت اہم علاقہ ہے، لداخ، مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کو کشمیر کی ریاست سے الگ کر دیا. اب وہاں عوام نے بڑی بے چینی ہے، وہاں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور کل پرسوں 2-4 دن مظاہرے ہوئے ہیں، کئی لوگ مارے گئے ہیں، پولیس نے فائرنگ کی ہے، بھارتی فوج نے فائرنگ کی ہے، بی جے پی کا دفاتر جلا دیے عوام نے، اور اب وہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا. پہلے بھی کئی سالوں تک طویل ترین کرفیو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے لگائے رکھا. اور یہ دیکھیں، یہ اب جو 26 ستمبر کو تقریر ہونی ہے UN میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی، وہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین مظالم کا معاملہ اٹھائیں گے، جس طرح ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف نے 2015 میں معاملہ اٹھایا تھا. وہ وانی صاحب، برہان وانی شہید ہوئے تھے، نوجوان قیادت تھی، اس کا معاملہ جب UN میں اٹھایا تھا تو انڈیا میں چیخیں نکلی تھی، انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا تھا نواز شریف کے خلاف. اور مجھے یقین ہے شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کی طرح ڈٹ کر کشمیر پر بات کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے. دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.